تو تو مجھے اتار لینا۔ تو جب اس نے گلے میں وہ رسی ڈالی اور نیچے سے سٹول کھینچ لیا تو وہ نیم بے ہوش ہو گیا اور اسے اشارہ کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ تو اس کی زندگی تھی کہ اس کا دوست سمجھدار تھا اور اس نے اس کو فوراً اتار لیا تو اس کی زندگی بچ گئی۔ مطلب یہ اس سے اس کے یعنی جو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے اس کا، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فلسفی تھا لیکن وہ سائنسی لحاظ سے سوچتا تھا۔ تو ٹرینٹی کالج جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایک مذہبی ادارہ ہے، مذہبی اسکول ہے، کالج ہے۔ تو وہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی اور بشپ بن گیا اور کالج میں ڈین بن گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی فلاسفر ہے۔ اس نے اپنے وطنی میں رہنے کے ساتھ ساتھ فرانس بھی گیا، اٹلی بھی گیا، روڈز گیا اور اس طرح اس نے کافی دوسرے ملکوں کے سفر بھی کیے اور وہاں کے علماء اور جو اسکالرز تھے ان سے بھی جا کے ملا۔ تو اس کے نظریات کی جو ایک دو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تشکیک اور دہریت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنا نقطہ نظر اس کا آغاز وہیں سے کرتا ہے جہاں سے لاک نے کیا تھا کہ علم کا تمام تر حصول تجربے سے ہوتا ہے، تاہم وہ یہ سمجھتا تھا کہ لاک کے نظریے میں کچھ کمزوریاں ہیں، تو وہ اس کی ایسی تشریح پیش کرتا ہے ایمپیریسزم کی کہ جو مکمل تصوریت پر منتج ہوتی ہے اور جس میں روایتی مادی اشیاء کے لیے مطلقاً کوئی گنجائش نہیں۔ لاک نے بھی وہابی تصورات کا ابطال کیا تھا، لیکن ایک ایسے مادی جوہر پر اس کا یقین بہرحال تھا جو ابتدائی صفات کا محل تھا اور جس کا علم ناممکن الحصول تھا۔ برکلے جو ہے وہ لاک کی متعین کردہ سمت میں ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور خارج از ذہن قائم بالذات مادی جوہر کا ابطال کرتا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے وہ تصورات مجردہ یا کلیات کی تردید ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ خارج از ذہن اور قائم بالذات دنیا حقیقت کا نظریہ انہی تصورات مجردہ کا افریدہ ہے۔ لاک کا خیال تھا کہ مادی جوہر کا ایک مجرد تصور ہمارے ذہن میں موجود ہے جو دیگر حسی ارتسامات سے مختلف ہے، اگرچہ خارجی دنیا کے بارے میں ہمارا علم مطلقاً یقینی اور حتمی نہیں، تاہم اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مفکرین کلیات یا تصورات مجردہ کو صدیوں سے اپنائے ہوئے تھے اور خود لاک بھی اسی فریب کا شکار ہو گیا تھا۔ تاریخ فکر میں سقراط وہ پہلا فلسفی ہے جس نے باقاعدہ طور پر تعقلات یا تصورات مجردہ کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن اس کے نزدیک یہ تصورات محض علمیاتی اصول تھے۔ افلاطون نے ذہنی اور علمیاتی اصولوں کے بالمقابل امثال و اعیان کی ایک پوری دنیا کھڑی کر دی۔ ارسطو نے بھی فارمز یعنی صورتوں کی معروضی اور قائم بذات حیثیت کو برقرار رکھا۔ ان کے بعد آنے والے تقریباً تمام فلسفیوں کے لیے یہ نظریہ تقریباً بدیہی بن گیا کہ ہمارے ذہنی تصورات دراصل معروضی دنیا حقیقت کے مثیل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا نقطہ نظر تھا تصورات مجردہ کے حیثیت سے۔ اب یہاں تک اس کی آئیڈیالزم کا تعلق ہے موضوعی تصوریت کا، تو اس میں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تاریخ فلسفہ کی ایک اہم روایت تصوریت یا مثالیت پسندی بھی ہے۔ ہمیں متعدد ایسے مفکرین نظر آتے ہیں جن کا نزدیک حقیقت مطلقہ مادی نہیں بلکہ تصوری، ذہنی یا روحی ہے، لیکن تصوریت بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دو مختلف قسموں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، ایک معروضی تصوریت یعنی آبجیکٹیو آئیڈیالزم